सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ہم سب کو تھوڑی بہت تو معرفت رکھنی ہوگی اپنے خدا کی۔ صرف بالکل صحیح اس بات کلمے کو کہہ کے بس خدا ایک ہے کافی نہیں ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑا ایک ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے خدا، حقیقی خدا کے۔ لیکن پھر آگے بڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے کہ جس خدا کو ہم نے کہہ دیا کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے، اور وہ خدا وہی ہے جو رسول خدا پیغام لے کے آئے ہیں اس خدا کا۔ تو یہ خدا کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا معرفت ہم حاصل کریں؟ ہم سب یہ سمجھ گئے ہیں کہ خدا لامحدود ہے، بے تو شک جب لامحدود ہے تو اس کی صفات، اس کے سارا کچھ جو کچھ بھی ہے، کیا وہ ہمیشہ سے تھا یا بعد میں اس میں کچھ صفات آئیں؟ یہ کچھ سوال ہیں۔ جی مثال کے طور پہ ہم خدا کو مانتے ہیں کہ خدا عالم ہے، یعنی علم رکھتا ہے، یعنی ٹھیک علم رکھتا ہے یا علم اس کی صفات ہے؟ کیا ایک سبحان وقت میں اللہ کیا علم نہیں تھا اس میں اور پھر علم آیا؟ کچھ سوال ہیں، کیونکہ نوجوان پوچھتے ہیں، اور بلکہ آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہو تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کیسے خدا کو مان سکتے ہیں، یہ خدا کیسے حقیقت میں، یہ تو ایک کہانیاں ہیں، خدا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ تو خدا کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو تھوڑا بہت کچھ علم رکھنا چاہیے، معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ بے اب شک خدا، اگر ہم خدا کو عالم مانتے ہیں، کیا عالم سے پہلے وہ کچھ اور تھا پھر عالم ہوا؟ یہ عالم ہمیشہ سے تھا، اور جب ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مشکل یہ آتی کیونکہ ہم جو انسان مخلوق ہیں، ہمیں ایک ٹائم کی قید میں رکھا ہے، ہم زمانے کی قید میں ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں پہلا، ابھی، بعد میں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ لیکن جی جب ہم خدا کے لیے بات کرتے تو نہ پاسٹ خدا کے لیے کام کرتا ہے، نہ پریزنٹ خدا کے لیے کام کرتا ہے، نہ فیوچر۔ سبحان اللہ خدا کیونکہ قرآن کے اندر لکھا ہے میں پہلا بھی ہوں، میں آخر میں بھی ہوں، اور میں بے بیچ میں بھی شک ہوں، یعنی پہلے سبحان سے اللہ پہلے، آخر سے آخر، اور بیچ میں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اب ہم سوال کچھ اس طرح بھی آتے ہیں پیچیدے سے کہ جو سمجھانا پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ تو سوال یہ کہ کیا مطلب کچھ نہ تھا؟ خدا ہی خدا تھا، یعنی کچھ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ کچھ نہ تھا، کیونکہ خدا نے کچھ نہ تھا کو، یعنی خدا کے وجود بتا رہا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ تھا۔ اب سمجھانا نہیں کیا آ رہا مجھے، میں کہنے کا مقصد ہے کہ خدا ہی جی خدا میں تھا۔ سمجھ جی 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 بالکل بالکل انشاءاللہ ناظرین سامعین کو بھی یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ اصل میں رانگ ہم ڈیفینیشنز دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں تھی پھر خدا نے خلق کیا۔ جب کوئی چیز نہیں تھی تو کچھ تو تھا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز نہیں تھی، ہم کفر کی بات کر رہے ہیں، کفر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم پھر خدا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ خدا کی حقیقت کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خدا لامحدود ہے، تو لامحدود کا مطلب یعنی اس کا مطلب کچھ نہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہر جا خدا ہی خدا ہے۔ پھر اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جبرائیل امین سے، کہ جب جبرائیل امین آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، ایک طرف سے مشرق سے مغرب، اب مشرق مغرب ایک مثال ہے، یعنی ایک اینڈ سے کائنات کی دوسری اینڈ پہ کائنات کی مثال ہے۔ تو خدا سے کلام ہوتا کہ کیا پایا، تو کہا تو اور میں، تو اس وقت جبریل کے پر جل جاتے تھے۔ پھر دوبارہ جبریل سے کہا جاتا کہ جاؤ دوبارہ کائنات کا سیر کرو، پھر پوچھتے خدا کہ کیا دیکھا، کیا پایا، تو اور میں۔ تو پھر امیر المؤمنین نے کہ جبریل اب جب خدا سے کلام کرو، ملاقات ہو، تو اس وقت کہنا صرف تو ہی تو، رب کریم، رب سبحان جلیل، غفور الرحیم۔ سبحان کہنے کا مقصد کہ خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ
ہمیشہ رہے گا اور ہر جگہ ہے، ہر لیول پہ ہے. یعنی نہ خدا کی پہل ہے نہ خدا کی آخر ہے، وہ پہلوں میں سے پہلے ہے، بے شک آخروں میں سے آخر ہے. یہ سمجھنے کا پوائنٹ ہے. تو جب خدا ہمیشہ سے ہے، یعنی خدا ہر چیز کی علت ہے، یعنی ہر چیز کی کاز ہے. بالکل وجہ ہے، بالکل یعنی جو چیز بھی آتی ہے، وجہ جس وجہ سے ہر چیز آتی ہے، وہ خدا وہ اصل وجہ ہے. بے شک اس اصل وجہ کی وجہ سے ہر چیز حقیقت میں ہے. یعنی کاز اور افیکٹ کہا جاتا ہے انگلش میں، علت اور معلول بھی کہہ سکتے ہیں اسے عربک اور فارسی میں. یعنی ہر چیز کی علت خدا ہے.